ہماری بچی جو تھی ہنستی مسکراتی پھول جیسی بچی تھی، اور گھر میں بھی وہ اس طرح تھی جس طرح وہ ویڈیو میں نظر آتے تھے۔ جینے سے پہلے اس پھول کو توڑ دیے، تو میں پورے چترال کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جس طرح آپ آنے سے پہلے ثنا یوسف کو قربانی وقت میرے ساتھ سینیٹر فلک ناز صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، اور بھی بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنز، MNA MPAs یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چترال کی ماں۔ میں ان کے ساتھ افسوس بھی کروں گا کیونکہ چترال کی ایک پیاری بیٹی دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ افسوس کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس بیٹی کا قصور کیا تھا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آپ کے چینل کے وساطت سے یہ جو ہوا ہمارے چترال کی بچی ثنا یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ تو ایک چھوٹی پھول جیسی بچی تھی، وہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی اور زندگی جینے سے پہلے اس پھول کو توڑ دیے۔ تو میں پورے چترال کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جس طرح آپ لوگوں نے جس طرح میڈیا نے اس کیس کو ہائی لائٹ کر کے ہائی پروفائل کیس بنا دیا، تو یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے۔ جہاں تک ثنا یوسف کی بات ہے، یہ ایک دردناک واقعہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی بچی تھی، 17 سال اس کی ایج تھی۔ اس کی کیا ایج تھی؟ وہ اس کے کھیلنے کودنے کی ایج تھی، اور وہ لوگ جو ہے انتہائی معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی سے اس کا تعلق تھا، نہ ان کا کوئی دشمنی تھا۔ بس بچی کا قصور یہ تھا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے اس عمر میں کسی کو انزائٹی ہوتا ہے، کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے، ان سے نکلنے کے لیے ایک بہترین یہ طریقہ ہوتا ہے بندہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرے، ٹک ٹاک بنائے، ویڈیو بنائے۔ تو یہ سب کچھ ہوا، یہ ایسے ٹائم میں ہوا کہ جو عید قربان سے پہلے یہ سب کچھ ہوا، تو میں یہی کہوں گی قربانی سے پہلے ثنا یوسف کو قربانی کر دیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ بات کروں گی، ثنا یوسف کو پاکستان میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے، میں آپ کے چینل کے توسط سے جو ہمارے اسلام آباد پولیس ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کوئکلی رسپانس دیا، اور ثنا یوسف کو دفن ہونے سے پہلے اس کا ملزم گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ثنا یوسف تو واپس نہیں آ سکتی ہے، لیکن ان کے زخموں میں ایک مرہم، ان کے پیرنٹس کے زخموں میں ایک مرہم ہوگی کہ ان کا جو ملزم ہے ان کو پکڑا گیا ہے۔ میری یہ درخواست ہوگی اس حکومت سے اور اسلام آباد پولیس سے، جس طرح اس نے اس ملزم کو گرفتار کیا، بہت جلدی اور بہت جلدی اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ ثنا یوسف یہ واپس نہیں آ سکتی، اگر مجرم کو سزا مل بھی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہمیں کس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ ہم اسلام آباد میں، اور اسلام آباد سیف سٹی کہلاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کے لا ہونے چاہیے تاکہ ہم آنے والی دوسری بیٹیوں کو محفوظ رکھ سکیں؟ دیکھیے، اس میں ایک بات یہ نا کہ یہ جو اسلام آباد جیسے سٹی میں نا اور دین دہاڑے گھر میں گھس کے ایک بچی کو قتل کرنا، میں شہید کرنا، ہاں جی، تو یہ لمحہ فکریہ ہے اس حکومت کے لیے بھی اور اسلام آباد پولیس کے لیے بھی۔ تو یہ ایک ٹاؤن ایریا میں یہ رہتی تھی، تو وہاں پر وہ کیمرے ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جی یہ جو بچیاں ہیں، یہ جو ٹک ٹاکر جو ویڈیو بناتی ہیں، ان بچوں کے لیے میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسے لا آنا چاہیے کہ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی بچی محفوظ نہیں ہے۔ ثنا یوسف سے پہلے 2-3 ایسے واقعات انہی مہینے میں، ایک لاہور میں ایک بچی کو بھی ٹک ٹاکر کو بھی قتل کیے ہیں، 2 پشاور میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو میں یہ جو ثنا یوسف کی جو کیس ہے، اس کو میں خود سپرویژن کر رہی ہوں، اور میں انٹرسٹ لے رہی ہوں کہ اس کیس کو ہم لوگ جتنی جلدی ہو منطقی انجام تک پہنچا دیں۔ اور میری کوشش ہوگی کہ ایز اے سینیٹر میں اس کو جو سینٹ میں بھی اٹھاؤں گی، یہ جو روان سیشن ہے اس میں اٹھاؤں گی، اور اپنے جو جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں سینٹ کے سینیٹر سے مل کر میں اس کے لیے کوشش کروں کہ کوئی ایسے قانون لے آئے تاکہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ان کے روک تھام کے لیے کوئی ہم ایسے قانون سازی کرے تاکہ ان کی روک تھام ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ لاسٹ میں صرف اتنا فرما دیجئے، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے، شروع میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے، مجرم جو ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت اگر خدا نخواستہ ان کو انصاف میں کوئی کوتاہی ہوئی تو وہاں پر سینیٹر صاحبہ فلک ناز صاحبہ کہاں کھڑی ہوں گی؟
دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا، میں ڈے فرسٹ سے ان کے ساتھ کھڑی ہوں، ٹھیک ہے. اور جہاں تک اسلام آباد پولیس کی میں نے آپ کے سامنے تعریف بھی کی ہے، اور آئی جی جو ہے خود انٹرسٹ لے رہا ہے اس کیس کے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ملزم جو ہے یہ پکڑا گیا ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ، اس کو اڈیالہ جیل 14 دن کے لیے بھیج دیا گیا ہے. اور ان کے انشاءاللہ اس کے بعد ان کے جو فیملی جو ہے، ظاہری بات ہے وہ ان کو دفنانے کے لیے چترال گئے ہیں. وہ ماں باپ جو ہے، بہت بڑا حادثہ ہے جوان بیٹی کی موت. وہ لوگ اس حادثے سے نکلیں گے 2-3-4 ایک ہفتہ تو لگیں گے، اس کے بعد وہ لوگ آ جائیں گے، شناخت پیریٹ ہوگی، اس کے بعد پھر سارے کچھ سامنے آئے. آپ کیا کہتی ہیں ان کے والدین کو، کس طرح دلاسا دیں گی، کیا پیغام کرتی ہیں چترال کی عوام کو جو اس مشکل اور دکھ کی گھڑی میں ان کے والدین کے لیے اور چترال کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو دلسوز واقعہ، یہ واقعہ جو ہے صرف چترال کا دکھ نہیں ہے، چترال کا غم نہیں ہے، پورے پاکستان کا ہے. وہ صرف چترال کی بیٹی نہیں تھی، سارے پاکستان کی وہ بیٹی تھی. اور اس کے لیے جس طرح سوشل میڈیا میں، پاکستان میں، انٹرنیشنل لیول پہ اور صرف پاکستانی جس طرح اس کے ساتھ، اس کے فیملی کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا ہے. غم کی اس گھڑی میں صرف پاکستانی ہی نہیں ہے، اور صرف پاکستانی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ مشکل وقت ہے. میں ان کے ماں باپ کو کیا تسلی دے سکتی ہوں. ایک ایسی بچی، یہ بہت مشکل گھڑی ہے، اس کو برداشت کرنا میرے خیال میں ان کی بس کی بات نہیں. ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ کیسے برداشت کریں گے. بس یہ ایز اے مسلمان ہم نے موت پہ ایمان لائے ہیں. جو دن قبر میں ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے، جو دنیا میں ہوتا ہے وہ قبر میں نہیں ہوتا ہے. ان کی ماں باپ میں بڑا حوصلہ ہے. میں نے پہلے دن جب اس کے بچے کا جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، میں جب سب سے پہلے اس کے گھر میں پہنچی، میں ان کو تسلی دینے کے بجائے ان کے پیرنٹس مجھے تسلی دے رہے تھے. بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، بڑے دل والے لوگ ہیں. انہوں نے صرف یہی کہا جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. ہماری بچی جو تھی ہنستی مسکراتی پھول جیسی بچی تھی، اور گھر میں بھی وہ اس طرح تھی جس طرح وہ ویڈیو میں نظر آتے تھے. انہوں نے یہی کہا ہم نے اپنا جو فیصلہ جو ہے اللہ کی عدالت پہ چھوڑے ہیں. ہاں یہ ان کے الفاظ تھے. بڑے برداشت والے پیرنٹس ہیں ان کی. اور پھر بھی میں آپ کے چینل کے وساطت سے میں کہتی ہوں ان کے پیرنٹس کو اور پورے چترال کو، میں بینگ اے سینیٹر چترال کی بیٹی، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اس وقت تک کھڑی رہوں گی. اس کیس کو میں خود سپرویژن کر رہی ہوں، اور ہر اس پہ میں جاؤں گی جو بھی کیس ان کے لگیں گے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دور نہیں ہے جب تک یہ کیس منطقی انجام کو نہیں پہنچتا. اس کیس کو میں خود سپرویژن کروں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا ان کے پیرنٹس کے ساتھ اور پورے چترال کے ساتھ یہ وعدہ ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.